واجب الاحترام سامعین کرام، آج لاہور میں الحمراء میں اخوت اکیڈمی کی طرف سے یہ اتحاد المسلمین کے سلسلہ میں مجلس تھی۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، وہاں سے آ رہا ہوں سیدھا آپ کے پاس۔ اس عمر میں اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اور وہاں دوستوں سے ملنے کے بعد مجھ میں ہمت اور طاقت تو نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا، مگر میرے ذہن میں یہ بات آئی اور اس وجہ سے میں یہاں حاضری کے لیے مجبور ہو گیا کہ یہ عرض پاک و ہند کے ایک مشہور بزرگ ہوئے ہیں مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ برطانوی حکومت نے انہیں جیل میں بھیج دیا، چکی پیستے تھے، نعت گوئی بھی کرتے تھے، شاعر تھے بڑے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ آقا تیری خاطر میں نے چکی جیل میں پیسی۔ تو اس عمر میں صرف اس لیے کہ میں بھی اس بابرکت محفل میں شریک ہو جاؤں اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع جو ہے اس میں میری بھی حاضری ہو جائے، اس لیے آ گیا میں کہ قیامت کے دن یہ کہنے میں حق بجانوں اللہ تعالیٰ سے، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اس لیے یہ دعوت ہے، رد نہیں کر سکا، ورنہ میں جتنا چور تھا سفر سے آنے کے قابل نہیں تھا۔ تو یہ اتحاد کی محفل جس میں نے اشتہار میں پڑھا کہ مولانا یوسف انور صاحب بھی آ رہے ہیں اہل حدیث کی طرف سے، مجھے بھی بلایا گیا، مولانا جاوید اکبر ساکی صاحب کو بھی بلایا گیا، آپ بھی شیعہ دوست جمع ہیں۔ اس تقریب کے بارے میں پڑھ سن کر میرے ذہن میں اپنا زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ تازہ ہو گیا۔ میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، تک جمرہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا میں، تو کمپنی باغ میں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی طرف سے ایک جلسہ ہوا۔ تو کسی نے یہ سوال بھیجا کہ آپ میں بھی کئی گروہ ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ جو مل جل کر رہ اور گزارا کر لیتے ہیں، اگر قادیانی بھی اسی طرح سمجھ لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو قاضی احسان احمد سعود آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ اتحاد کے لیے آپ سب کو بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے اور قادیانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ مولانا نے فرمایا، یار ایک باپ کے بیٹے اگر آپس میں جھگڑیں کہ میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، باپ تو ان کا ایک ہی ہے نا۔ ہم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے میں آپس میں یہ مسابقت کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، شیعہ کہیں ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، بریلوی کہیں ہم مقام رسالت کے محافظ ہیں، دیوبندی کہیں ہم سرکار کے غلام ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ مگر جب کوئی عورت خامدی الگ کر لے، کوئی بچے دوسرے ہو جائیں، پھر وہ پہلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا رہتا۔ تو قادیانی احباب جو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، وہ اس کی امت ہو گئے۔ ہم اتنے اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود ماشاءاللہ ایک ذات پاک کو اپنا مقتدر پیشہ مانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اور جان ہے، رمز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ سارے دین کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ، ایمان کی جان پوچھیں تو ایک ہی لفظ ہے نا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ دین کا خلاصہ یہی ہے، جس شخص کا سینہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے خالی ہے، ارشاد رسالت مآب علیہ السلام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی دلیل اور حجت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے آپ اتنے اختلافات کے باوجود ایک ہیں، ایک رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک کہتا مجھے شاید سے یہ سمجھ آتی ہے، دوسرا کہتا یہ آتی ہے، دونوں کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا کہ آقا کا فرمان کیا ہے، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جس کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا پاؤں دھوئے جائیں، وہ بیچارہ خام خواہ یہ تکلیف نہیں کرتا، اس کو سمجھ یہی آتی ہے کہ قرآن دھونے کا کہتا۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کے مسح کا کہتا ہے، آپ بھی قرآن سے لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی نیک لوگوں کی دلیلیں، ان کی پاس بھی دلیلیں، حوصلے بڑے کریں، دل کھلے کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہونے کے لحاظ سے ایک ہو کر رہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے جھگڑے جو ہیں میں پڑھ کر دشمنوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں۔ ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب شیعت اور سنیت کا وقت نہیں ہے، آپ اکٹھے ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام زمانہ تھا بنو عباس کا، ظالم حکمران تھے، غیر شرعی حکومت تھی، مگر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر دشمن غیر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر دیں تو کیا ہم ان حکمرانوں کی خاطر جہاد کریں، دشمنوں سے لڑیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ان حکمرانوں کی خاطر جنگ نہیں کرنا، بیضۃ الاسلام کا دفاع کرنا کہ اسلام کا ملک بچ جائے، کیونکہ فَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دَرُوسَ دین محمد۔ اگر اسلام کا نام مٹ گیا تو شیعت کہاں رہے گی؟ شیعت سنیت کو روتے ہو، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں۔ اب گھونسلوں کی باتیں کرنے کی نہیں گنجائش کہ اہل حدیث بچ جائیں، دیوبندی اسلام بچاؤ، پھر بے شک تم شیعہ رہو دوسرے سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے آپ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، عرب سے بھی زیادہ، کس چیز نے آپ کو اکٹھا کر رکھا؟ درخت میں کتنی چیزیں ہیں، تنا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، مگر اصل میں ایک جڑ ہے جس سے وہ سارے وابستہ جڑے۔ اسی طرح ہر کثرت جو ہے زندہ، ہر کثرت سے بندے وحدت است۔ جس کثرت کو بھی آپ دیکھیں گے کسی ایک شے سے جا کر جڑے گی، پھر وہ زندہ ہے، اگر اس سے وہ کٹ جائے تو اس کی موت ہو جائے گی، جڑ سے دوسرے حصے جدا ہو جائیں ان کی موت ہے۔ اس طرح ہر کثرت جو ہے، ہم اولاد آدم ایک شخصیت ہے جس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سارے انسان اس چیز میں شریک ہیں۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہمارا اجتماع، آپ کی ذات کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنا، اس نے امت کو ایک کر رکھا۔ دوسرے بزرگ اور دوسروں کے بارے میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، آپ مثلا نا، مجھے یاد ہے کہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، مجمع تھا یہ مسجد میں جو دیوبندیوں کی کچہری بازار میں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ شیعہ ہیں، علی علیہ السلام نے جو حضور کی تعریف کی، انہوں نے کہا یار علی کو پھر دیکھیں گے، آج دن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آپ نا موقع دیکھا کریں کہ جس دن بات رسالت مآب علیہ السلام کی ہو، زیادہ وقت اس دن آپ کو دیں۔ جس دن امیر المومنین کا موقع آئے، بسم اللہ، آپ ان کا بھی تذکرہ کریں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، الگ نہیں ہیں، مگر رسول کریم علیہ السلام دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ زندہ ہر کثرت ز بندے وحدت است، وحدت مسلم ز دین فطرت است۔ مسلمان ایک ہیں تو دین کی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور دین فطرت ہم نے کہاں سے سیکھا؟ دین فطرت از نبی موقتن، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے۔ در رہے حق مشعلے افروختن، حق کی راہ میں ہم نے مشعلیں جلا دی ہیں، حق کا جھنڈا اٹھایا ہے تو نبی علیہ السلام کی برکت سے، اور یقین جانے رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں آنا، اس سے بڑی کوئی دولت اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے، نہ تنہا من بنا گلے عارض غزل سرائے مبس، کہ میں ہی اکیلا اس محبوب کی تعریفیں نہیں کر سکتا، کہ اکیلا ہی میں مدعا نہیں ہوں کہ ہر طرف اندریب ہزاراند، چاروں طرف بے شمار بلبلیں چہرا رہی ہیں، دیوبندی اپنی جگہ جلسے کر رہے ہیں، شیعہ حضرات اپنی جگہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ سارے اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد رسول اللہ کی یادیں منا رہے ہیں اپنے اپنے رنگ میں۔ یہ خوشی کی بات ہے، جلنے کی بات نہیں، نہ فساد ڈالنے کی بات ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بریلویوں کے پیشوا ہمارے ملک میں ہوئے، بڑے عالم ہوئے ہیں، اختلاف الگ بات ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں انہیں کہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا میں، تیرے نام پر کروں جہاں فضا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فضا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ کروڑوں جہان ہوتے حضور کی ذات پر قربان کر لیتے۔ اسی طرح میں بانی دیوبند مولانا محمد قاسم ناروتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی،
کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہے پیار کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، دنیا پیدا ہی نہ ہوتی اگر محمد رسول اللہ خدا کے پیش نظر نہ ہوتے، اللہ کے رسول کو پیدا کرنا تھا تو یہ دنیا بنائی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہ طہا۔ سارا قرآن مجید کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی وہ بھی ذکر اصل میں محمد رسول اللہ کا ہو رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اس پردے میں بھی تذکرہ جناب رسالت مآب کا، شروع سے لے کر آخر تک صرف جہاں آپ کا نام آ جاتا اس کو نہ سمجھیں، پورا قرآن جو ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے مصحف صامت ہے، خاموش